سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال یہ تھا کہ عموماً اگر ہم میں بھی کوئی دو چار لوگ جانتے پہچانتے ہوں اور کوئی کسی بات پر تعریف کر دے تو اپنا جو حال ہوتا ہے، مطلب ہم تو اپنے پھولے نہیں سماتے، یہ وصف کیسے پیدا ہو اپنے اندر کہ ایک تو کوئی تعریف کرے تو ہم پھولے بھی نہ سمائیں؟ اب پھولنے پھٹنے کا سوال یہ ہے کہ اب جس کی لوگ تعریف پر تعریف کیے جاتے ہوں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سیر ہو جائے تعریف سن سن کر، اور جس کی کبھی کسی نے تعریف نہیں کی اور تعریف کر ڈالے پھر تو وہ تو قابو میں نہ آئے نا۔ تو اس میں اپنی تعریف پر نہ پھولنا یا پھولنا تو اس کے بھی اسباب ہیں۔ میرے لیے تو یہی ہے کہ میں چونکہ بہت تعریفیں میری لوگ کرتے ہیں، عادی ہو گیا ہوں، یعنی میرے اندر کوئی ایسا وہ روحانی وصف نہیں ہے کہ میں اپنی تعریف سے پھولتا نہیں، بہت پھول چکا ہوں۔ اب بھی کچھ نہ کچھ پھلا ہوا آتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے تو اللہ پھٹنے سے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بٹ پاپا ہمارے لیے جیسے من 3.5 ہمیں لوگ جانتا کون ہے، ہمیں اگر ایسا کوئی سامنے کوئی اس طرح سے سامنا ہو، واسطہ ہو، تو اپنے آپ کو کس طرح ایک عام اسلامی بھائی کس طرح قابو میں رکھے؟ حسن زن کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسن زن سے ہمیں بہتر کر دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب ہے ایک قول کہ جب آپ کی کوئی تعریف کرتا تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حسن زن سے بھی اچھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے، وہ تعریف پر اپنے اوپر غور کر کے جو تعریف کر رہی ہے واقعی میری تعریف بنتی بھی ہے یا اس کو خوش فہمی ہوئی ہے۔ عام طور پہ خوش فہمیاں ہوتی ہیں میرے بارے میں، تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں یہ بیچارے ان کی خوش فہمی ہوتی ہے، حسن زن ہوتا ہے۔ من آنم کے من دانم، یہ فارسی مقولہ ہے، میں جانتا ہوں جیسا ہوں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ذرا اپنا احساس تو ہوتا ہے کہ ہم خود کیسے ہیں، ہمارا اپنا اندرونی کیفیت، باطنی کیفیات کیا کیا ہے۔ اب کوئی تعریف کرے ہم پھولتے چلے جائیں تو یہ ہمارے لیے باعث ہلاکت ہو سکتا ہے۔ محمد قاسم اتاری، درجہ دورہ حدیث شریف، مرکزی جامعۃ المدینہ۔ تو دورہ حدیث شریف والے کتنے ہیں یہاں؟ ماشاءاللہ۔ مدنی مذاکرے میں کتنے ہوتے ہیں دورہ حدیث شریف والے؟ آج کارکردگی تو ملی تھی لیکن کہیں غلطی تو نہیں ہوئی؟ 188 ہیں دورہ حدیث شریف میں، اور اس میں سے آنے والوں کی تعداد بھی اچھی لکھی تھی، 103۔ تو یوں تعداد تو اچھی، شاید اوپر کم آ رہی، اوپر کی تعداد کچھ کم ہی ہوگی آج کل کے مدنی مذاکروں میں۔ بعض گوادر بھی جائیں گے مدنی کاموں کے لیے، جو باہر جائیں گے مدنی کام کرنے کے لیے ان کو تو فرسٹ تو وہی ہے، ان کو جانے دیا جائے جی۔ جو اب نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں تو یار یہاں پڑے رہو، کچھ یہاں بھی تو
کیونکہ جو دور جائیں گے نا وہ کام زیادہ کریں گے، یہاں والے کام نہیں کریں گے اتنا. گھر میں کام نہیں ہوتا ہے بھئی، یہ فرینڈ سرکل ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کریں گے. اپنے ترغیب دے سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ موقع آئی ہے. ایک دور تھا ہمارا کہ ہم یار بندہ ڈھونڈتے تھے، میں صحیح بولتا ہوں، یعنی میں ایسا حریص تھا کہ بس کوئی نیا اسلامی بھائی ملے، اسلامی بھائی تو اصطلاح بھی نہیں تھی، کوئی نیا ملے میں اس پر انفرادی کوشش کروں. میں ایک ایک پر بات ہوگا اتنی دیر تک انفرادی کوشش کرتا تھا. یعنی ہرس تھی میں اس کو سمجھاؤں کہ نماز کا بولوں، اس کو عشق رسول کی بات کروں، اس کو اپنا جو بھی انداز تھا اس وقت کا میں کروں، اس کو اجتماع کی دعوت دوں، اس کو لے آؤں. اب یار آپ لوگ یقین مانیں، یہ پکانے والوں نے پکایا ہے اور اب لاٹ کے لاٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور یار آپ لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یار لاٹ کے لاٹ آ رہے ہیں. یقین مانے کہ اتنا اس میں آپ کر سکتے ہیں مدنی کام کہ شیطان دیکھتا رہ جائے. کرنے والے بنے انشاءاللہ. بابا جانی میری طرف سے، میرے دوستوں کی طرف سے اور سب گھر والوں کی طرف سے بھی سلام. وعلیکم السلام. بابا جی سوال یہ ہے کہ سپارے جو شہید ہوتے ہیں انہیں تو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور جو قرآن پاک ہے انہیں کیا کرنا چاہیے جی؟ جو قرآن پاک شہید ہو جاتے ہیں ان کا کیا کیسے کرنا چاہیے؟ دفنانا چاہیے، ٹھنڈا کرنا چاہیے؟ ان کو بھی ظاہر دفنا سکتے ہیں، ٹھنڈا کر سکتے ہیں. جب سپارے ہیں وہ بھی دفناتے ہیں، اور مقدس اوراق بھی دفنائے جاتے ہیں. اس طرح قرآن کریم جو اب جس کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، شہید ہو گیا، وہ بھی دفنایا جائے یا ٹھنڈا کیا جائے. ٹھنڈا کر دی؟ ہاں ٹھنڈا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسی جگہ ٹھنڈا نہ کیا جائے کہ بہتا ہوا کنارے پر تشریف لے آئے، بلکہ بوری میں ڈال کر اس میں چیرے لگا کر پتھر ہو، وزن ہو، تے میں بیٹھ جائے گہرے پانی کے اندر. پاپا جی ایک اور سوال ہے میرا گلا منڈی میں کام ہے کھاد کا بابا جانی، یہ 1300 روپے والی ادھار دے سکتے ہیں بابا جی؟ 1500 میں، 1600 میں؟ یہ قلم ہے، نقد دو تو 1 روپے کا، اور اگر سال بھر کے بعد اگر پیسے دیتے ہو ادھار تو 2 روپے کا. یوں نا؟ ہاں جی 6 مہینوں کی ادھار. 6 ماہ یا 1 سال، مطلب نقد سستا بیچنا ہاں جی، اور ادھار مہنگا بیچنا جائز ہے. جبکہ یہ نہ ہو کہ اب اتنے دن میں نہیں دو گے تو پھر اس پر اتنی، یہ جائز نہیں ہے. ایک ریٹ میں ہو جائے، مطلب یہ طے ہو جائے کہ یہ طے ہو جائے تو 100 روپے کا ہے، نقد لو تو ادھار لو تو 6 مہینے کے بعد دو گے تو میں 125 روپے لوں گا، 125 روپے کا ہی ہے. تو یہ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بارے میں کوئی واقعہ سنا دے، یعنی کہ ان کی سیرت کے بارے میں کوئی پہلو سنا دے. یہ مکتبۃ المدینہ نے فیضان سلطان باہو نامی رسالہ شائع کیا ہے. اس کے پیج نمبر 21 سے لے کر 22 پر ایک کرامت پیش کرتا ہوں. مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک وزیر کے ہاتھ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اشرفیوں کی 2 تھیلیاں بھیجی. اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کنویں کے پاس بیٹھے کھیتوں کو پانی دے رہے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں تھیلیاں کنویں میں پھینک دی. وزیر کو بڑا تعجب ہوا اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ اشرفیاں مجھے مل جاتی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے دل کی بات جان لی، اور جب کنویں کی طرف نظر فرمائی تو اس کنویں سے پانی کے بجائے اشرفیاں نکلنے لگی. اشرفیاں سونے کے سکے ہوتے ہیں، پہلے چلتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت دیکھ کر وزیر آپ کے قدموں میں گر گیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار پھر اس پر نظر فرما کر عشق حقیقی کا جام پلایا.
اور وہ دونوں اشرفیوں سے بھری تھیلیاں اس کے حوالے کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان، محمد طیب اتاری 12 ماہ کے مدنی قافلے میں ہوں. پیارے بابا جان، پچھلے دنوں آپ سے ایک گھرانہ جو غیر مسلم تھا اس کے بارے میں ذکر کیا تھا اور دعا کے لیے بھی عرض کیا تھا آپ سے، تو الحمدللہ وہ گھرانہ مسلمان ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. کتنے افراد ہیں؟ 7 افراد. الحمدللہ. نور کی برسات. اب دیکھا نا، یہ سارے میرے کھاتے میں آ جاتے ہیں، حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں ان گھرانے کو جانتا ہوں. دعا تو کی تھی نا بابا؟ بابا جب ان یہ بھی سے یاد نہیں ہے، دعا تو دی تھی آپ. میں تھا اس وقت کی ہوگی یہاں بس. وہ تو بابا جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سب کا، آپ 7 افراد ہیں، آپ کا ایک دم سے ذہن کس طرح بن گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے باپا کے بیانات سن کے اور نگران شورا کے بیانات سن کے ہمارا یہ ذہن بنا اور ہم سب گھر والے مسلمان ہو گئے. الحمدللہ. اور باپا اللہ ان انہوں کو نے- بھی استقامت دے، ہمیں بھی استقامت دے آمین. ایمان پر. بابا جان ایک سوال کرنا تھا. بابا جان سوال یہ ہے کہ ہم جب محفل میں جاتے ہیں تو پیسوں کے حوالے سے جو ہے نا بچنا بہت دشوار ہو گیا ہے. وہ اس طرح کہ ہمارا تو ذہن آپ نے بنایا اور آپ نے بھی کہا تھا یہ کہ میرا یہ ظن غالب ہے کہ پیسے ہم نہیں لیتے. تو باپا جان بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جب ہم محفل میں جاتے ہیں، ہم سے پہلے جو نعت خوان آ کے بیٹھا، نعتیں پڑھنا شروع ہوا اور ان پہ چھما چھم برسات ہونے لگی پیسوں کی. انہوں نے تو منع نہیں کیا، وہ نعت پڑھ کے فارغ ہو گئے، پیسے لے لیے. اور جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو جب ہم پہ اس طرح کوئی پھینکتا ہے تو ہم اسی ٹائم منع کرتے ہیں. تو ہمارا اس طرح منع کرنا، اگر ہم منع کرتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹتا ہے اور منع نہیں کرتے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حصہ ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو اگر منع کرتے ہیں تو کیا ہم اس گناہ سے بچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو پیسے اس طرح ڈالتے ہیں دیتے ہیں، تو اس کو گناہ کہا کس نے؟ جب اجرت کی صورت نہیں ہے، ویسے اگر کوئی لاکھ روپے دے دے اٹھا کر تو یہ گناہ تو نہیں ہے. نہیں، وہ جو اوپر پھینکتے ہیں اس طرح، وہ لینا جائز ہے تو جائز، جبکہ نہ طے ہے نہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اجرت ملے گی. اب ویسے لوگ خوشی سے اگر دے رہے ہیں تو لے لینے میں تو حرج نہیں ہے. نچھاور بھی جو ہوا اور آپ نے منع کر دیا مائک پر کہ مجھ پر پیسے ڈالنا نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، چاہے کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ہم کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے. یہ بھی پڑھیں گے تو اس پر بھی زر لٹائیں گے. اگر زر سونے کو بولتے ہیں تو پیسے لٹائیں گے. ان کی عادت ہوتی ہے، اور پیسوں کا منع کریں تو ان کو برا نہیں لگتا ہوگا. پیسے تو یہ برا لگنا مشکل ہے. اب نال یہ اعلان کرنا کہ مجھے نہیں دینا، شیطان پھر دوسری طرف سے وار تو کرے گا کہ لوگ تعریف کریں گے یار بڑا بے لوس آدمی ہے، بڑا عاشق ہے. وہی تو بولتا پیسے نہیں چاہیے ہم کو. یہ اس سے بھی پھر اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. واہ سے حب جا کا حملہ تو ہوگا، لیکن لینے میں ہرس بڑھتی ہے. لیتے رہیں تو ہرس بڑھے گی. یار یہ نعت خوان بننے کا شوق بہت ایسا ہے بھائیوں کو. اب ایک نے بیچارے نے پرچی دی، قابل رحم ہوتے ہیں بیچارے، کہ مجھے فلاں نعت خوان جیسی آواز چاہیے. اور یار یہ کوئی مانگنے کی چیز ہے یار. کوئی بولے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا شہدا بننا ہے، یہ کیسے بنتا ہے؟ ایسا کچھ ہو جاؤں میں، غوث پاک کا سچا غلام بنا دو مجھے، کوئی ایسی صورت بنا دو، ایسی دعا کر دو. اب فلاں نعت خوان، فلاں گلا میرا ایسا ہو جائے. یہ ایسا خطرہ مانگ رہے اپنے کے لیے. جن کی آواز اچھی ہوتی ہے نا، ان کا بچنا اللہ جس کو بچائے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قدموں کا صدقہ کوئی مانگے، اب یہ متعین کر کے اس شخص جیسا ہو جاؤں تو وہ بڑا رسک ہوتا ہے اس میں.
مانگنا بھی نہیں آتا. سچی بات یہ اچھی آواز ہے تو نعمت، لیکن اس میں زحمت بڑی ہے بہت. مطلب آپ جو جن کی آواز اچھی نہیں ہوتی نا، ان کو یہ نعت پڑھتے بھی ہیں بیچارے، ان کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم پر کوئی نوٹتے بھی لٹائے گا، تو ان کو ہرس بھی نہیں ہوتی ہوگی، حوث بھی نہیں پیدا ہوتی ہوگی، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. لیکن جن کی آواز اچھی ہوتی ہوگی نا، وہ بیچارے پھنستے ہیں. ان کی آزمائش ہوتی ہے. جہاں کم ملیں گے وہاں رنجیدہ ہوں گے، زیادہ ملیں گے خوشی بڑھے گی، دوبارہ وہاں جانے کو جی چاہے گا. اور جہاں لوگ نہیں دیں گے تو وہاں جانے کو دل ہی نہیں کرے گا، گلا بیٹھ جائے گا، آواز دھیمی ہو جائے گی. اگر پڑھا بھی تو بے دلی سے، اور اگر نوٹیں آئی تو جوں نوٹوں کی برسات بڑھے گی اور آواز بھی بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی. کیا کیا جائے؟ باپا ان کی حوصلہ افزائی اس معنوں میں تو ہے نا کہ یہ کم از کم سوال تو ذہن میں آتا ہے، حساسیت تو ہے، پوچھتے تو ہیں. جی ماشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں ماشاء اللہ ایک ذہن بنا لے بندہ یار کہ میں نے نہیں لینا، خلاص میں نہیں لیتا، کچھ بھی ہو جائے مجھے مت دو. مگر یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، بہت مشکل بابا ہے. جانی وہی اگر نعت پڑھتے پڑھتے منع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اب نعت پڑھتے پڑھتے نوٹوں کو دیکھ سکتے ہیں تو منع بھی کر سکتے ہیں. بس دیکھیں گے تو ہی منع کریں گے. میں نے بہت نکاح پڑھائے ہیں، آپ بتائیے کوئی مفت نکاح پڑھاتا ہے؟ بڑے سے بڑا آپ کا مطلب یہ کہ مکی مدنی اسلامی بھائی ہو، کوئی بھی مفت شاد نہیں پڑھاتا ہوگا. مجھے کبھی بھی کسی نے پیسے نہیں دیے نکاح پڑھانے کے. اور میں نے کتنے نکاح پڑھائے مجھے یاد نہیں ہے، میں کہاں جا کے نکاح پڑھاتا تھا. تو یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ نہیں لیتا ہے، مجھے نہیں دیتے تھے. جب آزاد تھا، یہ حفاظتی امور کے مسائل نہیں تھے، تو شادی کسی کی بھی ہوگی 3 کام میں نے کرنے ہوتے تھے: نکاح پڑھانا، ایک محفل نعت، اجتماع ذکر و نعت اس میں حاضری دینا، اور ولیمے میں شرکت کرنا. یہ 3 میرے کو مطلب یہ اس کا مطالبہ ہوتا تھا اسلامی بھائیوں کا. اور میں جاتا تھا کبھی کورنگی کبھی اورنگی، یعنی مطلب کبھی سرے پر، کبھی اپنے پلے سے، شاید ٹیکسی میں بھی گیا ہوں میں اپنے پلے سے. یہ بھی نہیں بولتے تھے کرایہ لوگ، یہ سمجھتے تھے اس کے پاس کوئی پیسہ ہوگا درخت ہے نا، یوں توڑ کے لے لیتا ہوگا، ٹکٹ دے دیتا ہوگا. تو جو نہیں لیتا تو اس کو یوں بھی کرتے ہیں یہ لوگ. بھلے کرے کوئی بات نہیں، دین کا کام تو ہو یار. پیسے لے کر کام نہیں ہوگا. پیسے لیں گے نا، بولے یار یہ بھی ایسا ہی ہے یار. خالی یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ پیسے نہیں لیتے، اور ایسا جزاک اللہ کہہ کر سرکا لیتے ہیں جیب میں. ہمارے مہاراج نعت خوان یہ کرتے ہیں، پیسے تو کھینچ لیتے ہیں. اب سارے کھینچتے ہیں یہ نہیں پتا، لیکن یہ سنا ہے کہ کھینچ لیتے ہیں، قابو نہیں آتے. ہرس تو سب کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. نوکریاں بھی کرتے ہوں گے، کام دھندا بھی کرتے ہوں گے، ادھر سے بھی کھینچنا ہوتا ہے، ادھر سے بھی کھینچنا ہوتا ہے. کوئی کھینچتا ہے کوئی نہیں کھینچتا، اللہ بہتر جانے. مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کون کون لیتا ہے کون کون نہیں لیتا ہے. اپنا ذہن ہے کہ نہیں لینا چاہیے. جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے. دعا کر دیجیے کہ اللہ استقامت کے ساتھ. اور یہ نا، یہ آپ کی عزت، یہ دولت کی ریل پیل، یہ صحیح بولتا ہوں، یہ اس کی کرتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کرتے. آپ کی آواز کی یہ عزت کر رہے ہیں. جس دن آپ کا گلا بیٹھ گیا، یہ آپ کو پانی بھی نہیں پلائیں گے، بلانے والے گھاس نہیں ڈالیں گے آپ کو. تو یوں بھی بندہ ڈرے. یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ مجھے ثنا خوانی کی نعمت نصیب ہو رہی ہے. یہ کہیں چھن نہ جائے مجھ سے. کیا اس کے پیسے لینے تھے یار؟ دربار رسالت سے وہ ملتا ہے مخلصین کو کہ ہے نا، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. بچہ ہو یا بڑا یار، پیسے دکھا کر ذہن خراب کر دیتے ہیں لوگ. میں تو کبھی کبھی یہ بھی بولتا تھا یار میری عادتیں خراب نہیں کرو یار، مجھے نذرانے مت دکھاؤ یار، پیسے نہیں دکھاؤ مجھے. الحمدللہ اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے، کھا کر دھونے والے بچتے. الحمدللہ
भूखे उठते हैं, भूखे सोते नहीं है। अल्लाह की रहमत है, उसका करम है, बहुत दिया उसने। मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, दरे मुस्तफा का फकीर हूँ, मेरा रिफ़अतों पे नसीब है। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल ये है आपकी बारगाह में कि जब हम एकेडमीज़ में पढ़ाते हैं या स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो फ़ीस लेट हो जाने पर कुछ फ़ाइन कलेक्ट किया जाता है, या स्टूडेंट छुट्टी कर लेता है तो कोई फ़ाइन 10 रुपये या 15 रुपये फ़ाइन लिया जाता है। तो ये रहनुमाई फरमा दीजिए, क्या ये फ़ाइन लेना दुरुस्त है, इसकी क्या अहमियत है? माली जुर्माना मनसूख है, जायज़ नहीं है। जज़ाकल्लाह खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मैं जब कुरान पाक पढ़ता हूँ, पहले मैं 4 दफ़ा कुरान पाक पढ़ा हुआ, अभी जब मैं पढ़ता हूँ तो पीछे से भूल जाता हूँ, और आप करम कीजिए, नगाह फरमा दें। अल्लाह ताला आपका हफ्ज़ कवी बना दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मेरा ये सवाल है कि कराची बाबुल मदीना की यूनिवर्सिटीज़ में देखा गया है कि शोबे तालीम के काम के हवाले से स्टूडेंट्स वग़ैरह जो हैं वो इतना आते नहीं हैं, उनको इज्तिमात वग़ैरह की दावत दें और यूनिवर्सिटी में दर्स वग़ैरह की दावत भी दें तो इतना वो इस चीज़ की तरफ आते नहीं हैं। तो ऐसा क्या रद्द अमल इख्तियार किए जाए कि इनफरादी कोशिश करने के बावजूद भी स्टूडेंट अपनी सुस्ती दिखाते हैं और इन चीज़ों में अपनी शिरकत नहीं कर पाते, तो इस बारे से रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर। कुछ फ़आल होंगे, कुछ गैर फ़आल होंगे, एक्टिव बाज होते हैं, कुछ नॉन एक्टिव होते हैं, तो ये तो हर जगह होता है ऐसा। तो आपको हो सकता है मिले ऐसे ही होंगे ठंडे शाह, वरना यहाँ भी काम तो हो रहा अपनी मजलिस तालीम की, अल्हम्दुलिल्लाह काम तो करती है। बापा नियत की है कि अभी इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी में पेपर्स के बाद तकरीबन 1 माह की छुट्टियां हैं, तो इंशाल्लाह हमने नियत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जमा करके कोई 12 दिन का मदनी काफ़िला इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, तो इसके लिए भी आसानी की दुआ फरमा दीजिए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। प्यारे बापा जान, सबसे पहले तो अर्ज़ ये है कि दीन का शहर से, ज़िला गुजरात से गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। जी आया नू। हुज़ूर ये दुआ फरमा दीजिए कि खाली जो लेकर आए हैं, मदीना तैयबा का गम अता फरमा दीजिए, हाँ। मदीना तैयबा की ज़ियारत अता फरमा दीजिए। आमीन, हम सबको मिल जाए। आमीन। हुज़ूर अर्ज़ ये है कि एक इस्लामी भाई हज पे गए और मीना में 2 दिन लेट पहुँचे हैं, वापसी पर मुज़दलिफ़ा से भूल गए शायद, तो 10 और 11 की रमी नहीं की उन्होंने। तो इस सूरत में उन पर 2 दिन का जो है वो रमी नहीं की है, तो 2 दम वाजिब होंगे ये? चाहे 1 दिन की रमी रह गई, चाहे 3 दिन की रह गई, दम एक है। उस पर 1 दिन की रमी रह गई, दम दे दिया, अब फिर दोबारा रमी रह गई तो दूसरा दम है। तो इनका जो केस है कि 2 दिन की बेचारे की रमी रह गई तो 1 दम हुआ। इसी तरह जब तवाफ़ काबा करते हैं, शुमारा होता है 7 दानों पर मुश्तमिल ना, तो तवाफ़ ज़ियारा तो मिल गया उनको जी, तवाफ़ ज़ियारा अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ अदा हो गया। जी, आम जो नफली तवाफ़ करते हैं या वैसे जो उम्रे का तवाफ़ करते हैं, उसमें जो शुमारा होता है वो 7 दानों का, उसमें बाज़ औक़ात जो रिंग होता है वो लोहे का होता है, यानी मेटल का होता है, तो वो उंगली पर पहन कर तवाफ़ करते हैं। हरज नहीं है इसमें, हरज नहीं है। हुज़ूर ये इरशाद फरमाएं कि नए इस्लामी भाई मदनी माहौल में कैसे अटैच करें और नए इस्लामी भाइयों को मदनी माहौल में कैसे लाया जाए? अब तक कैसे लाते रहे आप, तजर्बा होगा आपको, कुछ इरशाद फरमा दें, मैं भी सीख जाऊं।
हुजूर सीखने के लिए आए हैं आपकी बारगाह में। कब से मदनी माहौल में? तकरीबन हुजूर 22 साल हो गए। 22 साल हुए, अभी तक नहीं सीखा, इसकी सजा क्या? ज़रा कि वो सामने वाले की नफ्सियात के मुताबिक ही उसको इनफरादी कोशिश करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अब आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज़ करना था कि हम घर से जब निकलते हैं ना, दुकान पे या काम के लिए आते हैं, तो हमारे शहरों में ये रिवाज है कि छतों पे पानी की टैंकियाँ हैं, तो बाज़ औक़ात वो टैंकी ओवरफ्लो हो जाए तो पानी गिरता भी है। ये हम जब गुज़रते हैं तो अक्सर कतरे गिरते हैं कपड़ों पे, तो सोचते यही है कि ये टैंकी का पानी है। तो बाज़ औक़ात छत पे कपड़े भी धोए जा रहे होते हैं या ऐसा भी, तो हमें पता नहीं होता ये पानी कौन सा है। तो जब हम जाते हैं तो अगर ज़ोहर असर की नमाज आ जाए दुकान पे तो हम पढ़ सकते हैं जी? पाक के जब तक नापाकी का इल्म ना हो, यकीनी मालूमात ना हो, जब तक कोई चीज़ नापाक नहीं होती, वहम नहीं करना चाहिए। अब हमारी लसानी डिवीज़न के लिए भी दुआ फरमाए, हमारी सदीकी कबीना के लिए भी, कि 12 मदनी कामों की धूम मच जाए। आमीन। क्या जिम्मेदारी है आपकी? पापा मेरे पास फैज़ान लसानी डिवीज़न की खिदमत है जी। फैज़ान लसानी डिवीज़न। अच्छा, माशाअल्लाह। पापा मुझे ये सादत अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अता फरमाई है कि जब आप 95 में ज़ियाकोट तशरीफ़ लाए थे तो मुझे अल्लाह ने ज़ुबैर, जी, अरे बूढ़े हो गए अब तो, बुजुर्गी आ गई है। मैंने असल गौर नहीं किया था, जुबैर दीवाना है। हाँ दीवाना है, चल मदीना हुआ था। अल्लाह, हाजी जुबैर माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे पापा जान रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं माजरत दे नाल पापा जान कह रहा कि कोई गलती कोताही है, मेरे को पहला कोई अल्फाज कोई तो दिल कोई दुखाई हुई है तो माजरत। हम नवे सिरे मेहरबानी फरमायो, मेरी गल जरा गौर नाल पापा जान सुन लो। मैं 1992 का जनाब अली तुहाडा आशिक दीवाना परवाना तुहाडा बचांगा। 1992 तो बेलौंस तुहाडे नां दे उत्ते विकिया होयागा, जिवें कहंदे मेरे इस्लामी भाई खनगाह शरीफ ते रहण वाले, मैं उवें कुर्बानी देण नूं तैयार हांगा, दिंदा पिया अल्हम्दुलिल्लाह। और तुसीं जनाब अली मैनूं कहंदे तेरा नंबर ही नहीं आया, तुहाडी मर्ज़ी है मियां साहब, बड़े पापा जान। खैर मैं जिंदगी से पहले दफा पापा जी थोड़े को आएगा, जिंदगी से पहले दफा मैं ना कदे मजलिस से कोई गल की ना कोई किस्म की किसी गल नहीं की हैगी, पहली दफा परसों तुहाडे गल हो जाएगी। अल्लाह जाने कोई गलत अल्फाज निकल गया, मैं माफ़ी मंगदा पिया, मैनूं अल्लाह की रज़ा दी खातिर माफ़ कर दिओ, तुसीं मेरे पीरो मुर्शिद होगे। कोई नाराजगी की बात ही नहीं है। मैं मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ बन के मैंने दिलों दुआ कर छोड़ो, मैं मदीने की इजाजत कर लवां, तो उस मदीने की मैंने इजाजत करवा दो खुदा वास्ते। मैं तेरे को हाथ बन के खैरत मंगना आया करूँगा, मैंने खैरत अता फरमा दो, दिलों दुआ कर दो। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम जान हो दो, गए। तुसीं रहबर हो, कल क़यामत वाले दिन भी तुसीं मेरे रहबर होवोगे, खुदा वास्ते माफी मंग रहा। मैं कहाँ नाराज हूँ? मेरे आका मैं खुदा वास्ते माफी मंगदा पिया, माफ किया। अब इसी में खुश होते हैं। एक मुट्ठी हजूर तुहाडे नाल वादा हो गया, तुहाडे नाल वादा हो गया। अब तक जितनी बार कटी घटाई ओदी माफी तोहफी, मैं माफी तुहाडे कोलों माफी मंगदा, खुदा कोलों माफी मंगदा पिया। कदी भी लोड़ नहीं पैदी मैनू दर दर ते जावण दी, कदी भी लोड़ नहीं पैदी मैनू दर दर ते जावण दी, मैं लज पाला दा मंगता मेरे
दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे जिना दे पीर रुस जा दे ओ जो देवी मरे रहंदे जिना दे पीर रुस जा दे ओ जो देवी मरे रहंदे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के, सरसब्ज इस गुलजार